الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ معزز مصلیان کرام، سامعین حضرات، سورہ مؤمنون کی ابتدائی 10 آیتیں یا 11 آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت ہوئی۔ سورہ مؤمنون بالاتفاق مکی صورت ہے اور اس میں تقریباً 118 آیات ہیں۔ اسی طریقے سے یہ صورت بھی ان صورتوں میں سے ایک ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاصہ شریعت کو بہت ہی کم الفاظ میں بیان کیا۔ خلاصہ شریعت کو بہت ہی کم الفاظ میں بیان کر دیا۔ یعنی اگر کوئی انسان یہ چاہے اور کبھی خالی پڑے ہوئے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ شریعت کا خلاصہ کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، تو یہ شروع کی 10 آیتیں یا 11 آیتیں یاد کر لے، ان کے ترجمے کو سن لے یا اسی طریقے سے ان کی تفسیر کو سن لے، ان کو اچھے سے عمل میں لانے کی کوشش کرے تو محدثین کا، مفسرین کا کہنا ہے تو گویا کہ اس نے شریعت کے خلاصے کو اپنے دل میں جمع کر لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی فضیلت کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آیا کرتی تھی تو ایسی بھینی بھینی آواز آتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کے پاس کھڑے ہو کر ان کی ہلکی ہلکی میٹھی میٹھی بھن بھناہٹ کی آواز آتی ہے۔ تو ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارا ارادہ ہوا کہ بھائی اب چلا جائے، لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدل جاتی تھی، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے کئی مرتبہ ایسا ہوا جیسا کہ حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا تو اتنا زیادہ وزن محسوس ہونے لگا گویا کہ میری ران پھٹ پڑے گی۔ تو الگ ہی کیفیت حضور کی وحی کے نزول کے وقت ہو جایا کرتی تھی۔ بہرحال تو وحی نازل ہونے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، تو کہنے لگے کہ پھر نیا حکم کوئی آ گیا ہے تو ہم نئے حکم کو سن کر ہی جائیں گے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی کیفیت سے گزر رہے ہیں تو ضرور کوئی حکم آیا ہوگا، تو ہم یہ حکم سن کر پھر جائیں گے۔ تو پھر سے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کی کیفیات سے فارغ ہوئے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اور اس کے بعد یہ آیات صحابہ کرام کے سامنے تلاوت کر کے سنائی اور کہا کہ اگر کوئی شخص ان پر عمل کر لے تو حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان آیات میں جو بیان کیا گیا ہے ان پر اچھے سے عمل کر لے تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ تو صرف 10 آیات ہیں اور خلاصہ شریعت کو سمجھنے کے لیے اس سے زیادہ آسانی بھلا اور کیا ہو سکتی ہے کہ 10 کی 10 آیات کے اندر حفظ بھی یاد کرنا آسان ہے، اسی طریقے سے ان کا ترجمہ وہ بھی یاد کرنا آسان ہے، اور اسی طریقے سے مکمل تفسیر اگر ہم سننا چاہیں تو سرچ کر کے بھی سن سکتے ہیں، اور اگر کسی کتاب میں اٹھا کر پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں۔
صرف 10 آیات ہیں بہرحال۔ تو اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، امام نسائی نے یہ روایت اپنی کتاب نسائی شریف میں کتاب التفسیر، اس میں ایک عنوان ہے، اس کے تحت بیان کی ہے کہ کچھ لوگ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور عرض کیا، اماں عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معمولات تھے وہ کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات تھی وہ کیا تھی، کیسی تھی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عائشہ نے ان کو جواب دیا کہ وہی تھی جو قرآن پاک کی ان 10 آیات میں بیان کی گئی، اور پھر سورہ مؤمنون کی یہ شروع کی 10 آیات تلاوت فرمائی۔ تو گویا کہ ان آیات میں بیان کردہ جو احکامات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی کا عکس تھی، اور اسی پر عمل کرتے کرتے آپ دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے۔ بہرحال تو یہ سورت کی فضیلت ہے۔ سورہ مؤمنون بالاتفاق مکی آیت ہے۔ قد افلح المؤمنون، اس کی پہلی جو آیت ہے قد افلح المؤمنون، مؤمنین جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ اور بہت سارے جو لفظ بلفظ ترجمہ کرنے والے مفسرین ہیں، انہوں نے بہت اچھا ترجمہ کیا کہ مؤمنین تو جو ہیں وہ بازی لے گئے، مؤمنین اپنے کام کو نکال کر لے گئے۔ اس طرح کے ترجمے کیے ہیں جو بہت انٹرسٹڈ سننے میں لگتے ہیں۔ یعنی کہ کون مؤمن ہے اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، ان صفات کا بیان آگے آ رہا ہے، لیکن انداز دیکھیے آپ سورت کا اور اس کی شروعات کا کہ انسان کو سننے میں ایسا لگتا ہے کہ بھئی سننا چاہیے کہ کون مؤمن ہیں، کیا ان کی صفات ہیں، اور کن صفات کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گئے، اور کون سے میدان میں وہ بازی لے گئے۔ قد افلح المؤمنون، تو افلح کا معنی ہے کامیاب ہو جانا، افلح یفلح افلاحا، یہ پاس فارم ہے یہاں پر۔ قد افلح المؤمنون، تو فلاح کس کو کہتے ہیں، کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین نے بیان کیا کہ دراصل کامیابی تو اس کو کہتے ہیں کہ تمام نعمتوں کا، تمام آسائشوں کا، اور اسی طریقے سے تمام کرم فرمائیوں کا حصول ہو، اور تمام مصیبتوں سے نجات ہو۔ دراصل کامیابی یہ ہے۔ لیکن اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں بھلا کون شخص ہے کہ جس کو تمام مرادیں حاصل ہو جائیں، تمام مرادیں اس کی پوری ہو جائیں، اور تمام مصیبتیں اس سے دور ہو جائیں؟ کوئی کتنا بھی بڑا، چاہے دنیاوی اعتبار سے بڑا ہو یا دینی اعتبار سے بڑا ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ آج تک مجھے کوئی تکلیف لائق نہیں ہوئی، یا آج تک میری تمام کی تمام امیدیں برآئیں، پوری ہو گئیں۔ ضرور سب کی کچھ خواہشات ایسی رہتی ہیں جو ادھوری رہتی ہیں، اور ضرور سب کی کچھ نہ کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو دور نہیں ہوتی، وہ پیش آتی رہتی ہیں یا پھر انسان کے ساتھ لگی رہتی ہیں۔ تو دنیاوی فلاح تو ظاہر سی بات ہے کہ مراد ہو نہیں سکتی۔ تو یہاں پر مکمل طور پر اخروی فلاح مراد ہے۔ آخرت میں جب مؤمن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، مؤمنین حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو یقیناً وہاں پر ایسی کامیابی ہوگی کہ جو مکمل راحتوں کو، نعمتوں کو جمع کرنے والی، اور مکمل تکلیفوں کو ختم کرنے والی، کیونکہ جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کو بھی انسان چاہے گا۔ کلام پاک کی آیت میں ہے وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، کہ ان کی مطلوبہ ہر ایک شے جنت میں موجود ہوگی۔ اسی طریقے سے قرآن ہی کی دوسری آیت ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کے تم طلبگار ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں جواب دیا، اور اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا۔ جب تمہارا من کرے گا تو وہ اڑنے والا گھوڑا آئے گا، اور پھر تم اس پر بیٹھ کر یہاں کی اور وہاں کی سیر کرو گے۔ پھر دوسرے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا وہاں اونٹ بھی ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے توقف کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کی تمہیں رغبت ہوگی۔ تو الگ الگ چیزوں کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جیسے ایک صاحب نے سوال کیا کسی عالم سے کہ حضرت مجھے حقہ پینے کا بڑا شوق ہے، دیہات کے لوگ حقہ بڑا پیتے ہیں، تو کیا جنت میں حقہ بھی ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہوگا، لیکن آگ لینے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اب اگر آپ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہیں تو پھر حقہ بھی وہاں حاضر۔ تو بہرحال یہ تو ایک مزاحیہ جواب ہے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ ایسی چیزیں انسان عادتاً جن کا عادی ہو جاتا ہے،
ان کی جنت میں خواہش ہی نہیں ہوگی، جیسے اسموکنگ ہے، اور اسی طریقے سے کچھ لوگ اپنی جو ہے تکلیف کو دور کرنے کے لیے غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ڈرنک کرنے لگتے ہیں، غلط سلط چیزوں کو استعمال کرنے لگتے ہیں، نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ 100% ہماری زندگی کا جو مزہ ہے وہ اسی میں ہے، اور واقعتاً ان کو ایسا لگنے بھی لگتا ہے۔ تو اب اگر ان کا یہ سوال ہو کہ کیا حضرت ہمیں وہاں پر یہ تمام چیزیں بھی فراہم کی جائیں گی، تو اس کا جواب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قلوب عطا فرمائیں گے کہ ان کی حاجت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جیسے دنیا میں بہت سے ظالم ایسے ہوتے ہیں، بہت سے دشمن ایسے ہوتے ہیں، بہت سے کین آور حاسدین ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں ان کو معاف کرنے کا من ہی نہیں کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کچھ حدود متعین کی ہیں، اگر سامنے والا بندہ ان حدود کو کراس کر جائے پھر آپ اگر اس کو معاف نہ کریں تو آپ کی کوئی غلطی نہیں۔ بہت سی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو معافی کے قابل نہیں ہوتی، لیکن آخرت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم ان کے دلوں میں پہلے سے موجود شدہ جو کینہ، کپٹ، حسد، رنج، غم، ایک دوسرے کو دیکھ کر جو غصہ کہ یہ میرے باپ کا قاتل تھا، یہ میرے بھائی کا حق مارنے والا تھا، اس نے میرے دوست کو بزنس میں دھوکہ دیا تھا، یہ جتنی بھی کینہ کی باتیں ہیں اپنی اپنی سزا بھگتنے کے بعد جب جنت میں دخول ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم تمام کے دلوں کو مجلہ مصفہ کر دیں گے، سب کے قلوب کا تزکیہ کر دیں گے، اور سب کے قلوب ایک دم طاہر مطہر ہو جائیں گے، اور کسی کے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کینہ نہیں رہے گی۔ تو جنت کا معاملہ، آخرت کا معاملہ بہرحال الگ ہے۔ دنیا میں جو ہے ریشمی لباس حرام ہے، جنت میں ریشمی لباس بطور فخر کے، بطور نعمت کے پہنایا جائے گا۔ اسی طریقے سے دنیا میں مردوں کے لیے سونے کے زیورات، سونے کے برتن، سونے کے کنگن پہننا حرام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے احادیث مبارکہ سے اشارہ ملتا ہے کہ وہاں پر اعزاز میں وہ تمام چیزیں پہنائی جائیں گی۔ تو یہاں کے مسائل الگ ہیں، وہاں کے مسائل الگ ہیں۔ اسی طریقے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مکمل کامیابی کا وعدہ کیا ہے وہ آخرت میں ہے۔ اب یہیں سے یہ سوال بھی جو پہلے سے آپ کے دماغ میں ہوگا، یہ ہٹ جانا چاہیے میرے خیال سے، کہ بہت سے لوگ ہیں تمام کے تمام معاملات میں اتنے پکے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ان کی نماز نہیں چھوٹتی، الحمدللہ۔ اسی طریقے سے کتنا بھی زیادہ مال دولت آ جائے ان کے قلوب پر اثر نہیں کرتا، فوراً زکوٰۃ نکالنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے غریبوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ دنیا تو دارالکلفت ہے، دارالتکلیف ہے، دارالمصائب ہے، یہاں پر تھوڑی بہت ہی مصیبتوں کا آ جانا۔ اسی طریقے سے ایک یہ اشکال ہے کہ جو بہت ساری نعمتیں تو کفار کو، فجار و فساق کو حاصل ہیں، مسلمان تو اکثر و بیشتر پریشان ہی رہتے ہیں۔ تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ یہاں پر جس فلاح کی بات کی گئی ہے وہ مکمل طور پر 100% وہ آخرت میں نصیب ہوگا، لیکن دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دین پر چلنے کی وجہ سے، دین پر گامزن ہونے کی وجہ سے ایسا اطمینان عطا فرماتے ہیں ان کے قلوب میں کہ اگر پریشانی آئی تو فوراً بغیر کسی کی تسلی کے ان کو صبر آ گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہیں، جیسے دارالعلوم کے ایک استاد ہیں، ان کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، ایک دم جوان بیٹا، صرف 1 یا 2 اولاد ان کے یہاں تھی۔ تو اب ان کے جو والد محترم ہیں وہ دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں، تو لوگ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے کہ آپ کے جوان بیٹے کا انتقال ہوا، تو چلیے بھائی تعزیت کر کے آتے ہیں۔ تو وہ تعزیت کے لیے جو حضرات گئے ہوئے تھے، الٹا انہی کی تعزیت مولانا نے فرما دی کہ بھائی تمہیں تکلیف ہوئی ہوگی، میرے بیٹے کا انتقال ہوا، صبر کرو، کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لی، اور ہمارے لیے وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ہے وہ ہمارے لیے ہے، لہذا تم صبر کرو اور دعائے مغفرت کرو۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اطمینان عطا فرماتے ہیں، اور دنیا والوں کی نظر میں ایسی عزت عطا فرماتے ہیں کہ دنیا ذلیل ہو کر ان کے قدموں میں آ کر گرتی ہے۔ آپ نے بہت سارے اللہ والوں کو دیکھا ہوگا کہ قدرتی طور پر نہ انہوں نے کبھی ہمارا کوئی کام سولو کیا ہے، نہ کبھی ان سے کبھی ہماری ملاقات ہوئی ہے، نہ وہ کبھی ہمارے جو ہے رشتے میں کوئی کچھ لگتے ہیں، لیکن ان کی محبت
دل میں اس قدر ہے کہ اگر اس کو کوئی برا کہتا ہے تو دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو بہرحال ان تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی وجہ سے اگر دنیا میں کچھ مصیبتیں آ بھی گئیں تو ان آیات کے وہ خلاف نہیں، کیونکہ فلاح کامل جو ہے وہ آخرت میں تمام مومنین کو انشاءاللہ حاصل ہونے والی ہے۔ دنیا میں اگر تھوڑی بہت تکلیف پہنچ بھی گئی یا بظاہر زیادہ تکلیف پہنچ گئی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی برداشت سے باہر کی تکلیف ہے، تو یہ ان آیات کے منافی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح کامل کا جو وعدہ کیا ہے وہ آخرت میں ہے۔ تو بہرحال یہ 7 کام یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، 7 کام کرنے کے ہیں جن کو کرنے کے بعد انسان کامیاب ہوگا۔ دیکھیے امتحان 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک امتحان تو وہ جو ابھی آپ نے دیکھا کہ اس میں کوشچن پیپر ریڈی کیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے پھر اسٹوڈنٹس جاتے ہیں ایگزام دیتے ہیں، ایگزامینیشن ہال ہوتا ہے، وہاں پر پوری جو ہے تمام جتنی بھی تیاری ہوتی ہیں وہ مکمل کی جاتی ہیں، تمام فارمیلٹیز پوری کی جاتی ہیں، اس کے بعد رزلٹ آتا ہے۔ تو رزلٹ کیا آئے گا اس کا کسی کو علم نہیں ہوتا۔ ایک امتحان تو یہ ہوتا ہے، اور ایک امتحان یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ کہے کہ بھئی فلاں چیز جو رکھی ہے، جو کہ 1 کروڑ کی ہے، 10 کروڑ کی ہے، 5 کروڑ کی، وہ تمہاری ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ اس راستے سے گزر کر وہاں تک پہنچنا ہے۔ اب اس راستے پر یا تو آگ کے انگارے پڑے ہوئے ہیں، یا تو پھر لوہے کی لمبی لمبی میخیں گڑی ہوئی ہیں، یا کوئی اور خطرہ ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ جو انعام ملنا ہے وہ سامنے رکھا ہے۔ تو یہ دوسرا جو امتحان ہے، اس طرح کا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا، کنڈیشن سے بھی ساری بیان کر دی، اور جو رزلٹ نکلنے والا ہے اس کو بھی واضح طور پر بیان کر دیا کہ یہ کام کرو اور نتیجہ جو بیان کیا گیا ہے اس کو حاصل کرو۔ تو یہاں پر دوسرے امتحان کا ذکر ہے۔ تو مؤمن کامیاب ہو گئے، کون ہیں وہ لوگ؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ دراصل پہلی صفت تو انسان کی مومن ہونا ہے، لیکن چونکہ یہ بنیادی صفت ہے، ایمان لائے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ نہ تو ہم کسی غیر مسلم کو، غیر مومن کو نماز کی تلقین کر سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ کے لیے اس کو مجبور کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی زنا نہ کرو اللہ اتنا گناہ دے گا۔ تو بہرحال ایمان تو پہلی کنڈیشن ہے۔ اس کے علاوہ 7 چیزیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں نے اس کی تشریح کی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ خشوع کہتے ہیں کہ قلب کی کیفیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اور ظاہری جو اعضاء ہمارے بدن کے پارٹس ہیں ان میں بھی سکون ہو۔ ایسا نہیں کہ کوئی داڑھی کھجلا رہا ہے، اسی طریقے سے کوئی پاکٹ میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کوئی کمر میں خارش کر رہا ہے، کھجلا رہا ہے، اسی طریقے سے کسی کی نگاہیں ادھر ادھر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کی شکایت کی گئی کہ یا رسول اللہ یہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع نظر آتا۔ تو یہ جو ہاتھوں کو ہم ادھر ادھر استعمال کرتے ہیں، نظروں کو ادھر ادھر استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے بہت سے لوگ ہیں کھڑے کھڑے وقت دیکھتے رہتے ہیں، اس کو پورا پڑھتے رہتے ہیں کہ عشاء کا وقت کب ہے، ظہر کا وقت کب ہے۔ کوئی اے سی کی اسپیڈ کو دیکھتا رہتا ہے کہ 22 پہ کیوں چل رہی ہے، 20 پہ کیوں نہیں چل رہی ہے۔ تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ خشوع کے خلاف ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ظاہری طور پر خشوع وہی انسان توڑتا ہے جس کے دل میں خشوع ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ظاہر سے باطن پر استدلال کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ظاہری طور پر صاف ستھرا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے باطن کو بھی ایک نہ ایک دن صاف کر دیں گے۔ تو بہرحال تو ظاہری اعتبار سے بھی خشوع ہو، باطنی اعتبار سے بھی خشوع ہو۔ ظاہری اعتبار سے خشوع کا کیا مطلب ہے کہ اعضاء جو ہمارے بدن کے ہیں ان میں اطمینان ہو، اور باطنی خشوع کیا ہے کہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ اور بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو اعضاء ہیں ان کو پرسکون رکھنا نماز کے اندر یہ خشوع ہے، اور جو نماز کے اندر پڑھا جا رہا ہے اس کو اطمینان کے ساتھ، قواعد کے ساتھ پڑھنا، زیادہ جلدی کر کے نہ پڑھنا، اس کو خضوع کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ خشوع خضوع والی نمازیں عطا فرما۔ تو بہرحال یہ خشوع کتنا ضروری ہے نمازوں کے اندر؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ خشوع نماز کے اندر فرض ہے۔
اگر کسی نے بغیر خشوع کے نماز پڑھ لی، یا تو وہ کھڑا ہو کر اپنی دکان کا حساب کرنے لگا، اسی طریقے سے کوئی شخص ہے وہ بزنس کرتا ہے، ادھر حساب و کتاب میں دماغ چلا گیا، یا اسی طریقے سے کوئی اور کام تھا اس میں اس کا دماغ الجھ گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا خشوع باطل ہو گیا۔ اور جب فرض ہے خشوع نمازوں کے لیے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوئی۔ ایک موقف تو یہ ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بھئی خشوع فرض تو ہے، لیکن پوری نماز میں 4 رکعت 10-15 منٹ کے اندر ہوتی ہیں، تو ایک آدھ مرتبہ دھیان ادھر ادھر کبھی چلا بھی جاتا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر تمام کے تمام ارکان خشوع سے خالی ہوں تو تب نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر کبھی دھیان ادھر ادھر چلا گیا، پھر واپس آ گیا، اللہ کی طرف رجوع ہو گیا، پھر ادھر ادھر چلا گیا، پھر اس کو کھینچ کر اللہ کی طرف لے کر آئے، اگر یہ کنڈیشن ہے تو اس صورت میں بھی نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن سب سے اچھا جواب وہ ہے جو تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ دیکھیے، خشوع اور خضوع نماز کی فرضیت کے لیے تو موقوف علیہ نہیں ہے، یعنی کہ ایسا نہیں کہ اگر کسی شخص نے خشوع اور خضوع کو چھوڑ دیا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، ایسا تو نہیں ہے۔ فرض تو اس کے ذمے سے ادا ہو جائے گا۔ ظہر کی نماز پڑھنے آیا تھا، دماغ 4 کی 4 رکعت میں مسجد میں رہا ہی نہیں، تو اس کے ذمے سے ظہر کی نماز تو ساقط ہو جائے گی، لیکن یہ خشوع قبولیت کے لیے موقوف علیہ ہے، کیونکہ نماز ادا کرنے کے بعد قبولیت کا بھی تو مسئلہ آئے گا نا۔ اگر قبول نہ ہوئی تو پھر وہ نماز کس کام کی، وہ لٹکی رہتی ہے۔ اگر انسان اسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے کہ مکمل نماز اس کی خشوع خضوع سے خالی ہے، تو فرض تو اس کا ادا ہوتا رہتا ہے، لیکن کوئی بھی نماز آخرت میں اس کو ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے، شفاعت کے اعتبار سے کام آنے والی نہیں، تو یہ بھی بڑا نقصان ہے۔ تو بہرحال خشوع اور خضوع دونوں جو رائے ہیں علماء کرام کی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان کو سن کر آپ اندازہ لگائیے کہ خشوع کتنا ضروری ہے نمازوں کے اندر۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور یہ وہ لوگ ہیں۔ تو نمبر 1 صفت کیا ہوئی؟ نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کو برقرار رکھنا ہے، اس کا دھیان رکھنا ہے۔ نمبر 2 والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری صفت ان لوگوں کی یہ ہے جو کامیاب ہونے والے ہیں اور جن کو ٹرافی ملنے والی ہے، جو آیت نمبر 10 کے اندر ہے کہ کون سی ٹرافی ان کو ملنے والی ہے، کون سا انعام ان کو ملنے والا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بچ کر کے چلتے ہیں۔ اب لغو باتیں 2 طرح کی ہو سکتی ہیں، یا تو وہ بات ہوگی یا تو وہ کام ہوگا۔ کچھ لوگ ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں لیکن وہ نامناسب باتیں کر رہے ہیں، تو فوراً سلام کر کے آپ گزر جائیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر ان کے پاس کھڑے ہوں گے تو برائی دامن گیر ہونی ہی ہونی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، آپ کتنا بھی احتیاط کریں ان کے پاس کھڑے ہو کر، لیکن آپ سے وہ ہاں کہلوا کر ہی چھوڑیں گے۔ تو ایک تو بات ہوتی ہے لغو، اس سے بھی یہ لوگ بچتے ہیں، اور ایک کام لغو ہوتا ہے، بالکل بیہودہ کام ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ لغو کام کا سب سے اعلیٰ اسٹیج تو یہ ہے کہ وہ گناہ کا کام ہو جو کہ بالاتفاق حرام ہے، اور سب سے نچلا اسٹیج یہ ہے کہ ایسا کام ہو کہ نہ تو اس کے کرنے میں ثواب ہو اور نہ اس کے کرنے میں عذاب ہو، بس فالتو کا کام ہے، تو پھر کیوں کرنا ہے ایسے کام کو؟ تو یہ بہرحال یہ جو لوگ ہیں، یہ جو مؤمنین ہیں، جو فلاح پانے والے ہیں، یہ اس کام سے بھی بچتے ہیں، لغو باتوں سے، لغو کلام سے، اور لغو کردار والے لوگوں سے بچتے ہیں، ان سے اعراض کرتے ہیں۔ تیسری بات والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور یہ لوگ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ ایک تو اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے، اور دوسرا اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے جو لوگ اپنا جو ہے تزکیہ کرنے والے ہیں، ظاہر و باطن کا تزکیہ کرنے والے ہیں، ظاہر و باطن کو صاف کرنے والے ہیں۔ اگر زکوٰۃ دینا مراد ہو یہاں پر تب بھی کوئی دقت کی بات نہیں ہے، بس تھوڑا سا اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ صورت مکی ہے تو پھر زکوٰۃ کا حکم تو مدینے میں نازل ہوا، اس سے مراد ہم زکوٰۃ کو کیسے لے سکتے ہیں؟ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ زکوٰۃ کا حکم جو ہے مکے ہی میں نازل ہو چکا تھا، لیکن عمومی طور پر اس پر جو ہے سرکاری اعتبار سے جو عمل کیا گیا وہ مدینے میں پہنچ کر کیا گیا، تو اس لیے کوئی اشکال نہیں۔ لیکن بہرحال اگر قرآن کے طرز سے دیکھا جائے یہاں پر زکوٰۃ مراد نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کو ادا کرنے کا جہاں پر بھی حکم ہے وہ آتوا الزکاۃ، ایتاء زکاۃ، تمام احادیث میں بھی، یا پھر ادا الزکاۃ، زکوٰۃ، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ یہاں پر پیٹرن بدلا ہوا ہے، ہم للزکاۃ فاعلون۔ تو بہرحال زکوٰۃ کے کچھ بھی معنی آپ مراد لیجئے، اس کے معنی آتے ہیں صفائی ستھرائی،
یا تو وہ مال کی صفائی ہو جو کہ زکوٰۃ میں ہوتی ہے، یا اپنے قلب کی صفائی ہو، ظاہر کی صفائی ہو، باطن کی صفائی ہو، یہ لوگ اس کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ یہ تیسری بات مکمل ہو گئی۔ والذین هم لفروجہم حافظون، چوتھی بات یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھتے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت رکھنے کا مطلب یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خود بیان کیا، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں پر، بیوی چونکہ حلال ہوتی ہے، اس کے پاس انسان کبھی بھی کسی وقت بھی حیض اور نفاس کی حالت کے علاوہ میں جا سکتا ہے۔ او ما ملکت ایمانہم، یا کوئی خریدی ہوئی باندی ہو۔ اس زمانے میں تو باندیوں کا تصور نہیں، پہلے باندیوں کا تصور خوب ہوتا تھا۔ فإنہم غیر ملومین، تو اگر کوئی بیوی کے پاس جاتا ہے، بیوی ایک ہو یا دو ہوں، جب بھی جاتا ہے، دن میں جاتا ہے، رات میں جاتا ہے، تو اس پر کوئی کسی طرح کا کوئی بھی الزام نہیں، وہ قابل ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلک، لیکن جو شخص اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے گا، فأولئک هم العادون، تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو کراس کرنے والے لوگ ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے علاوہ راستہ کون سا ہے؟ ایک راستہ تو اس کے علاوہ کا یہ ہے کہ انسان ایسی عورت سے زنا کرے کہ جس سے اس کا نکاح ہی نہیں ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب نکاح اس سے نہیں ہوگا تبھی تو زنا کا لفظ اس پر بولا جا سکتا ہے۔ یا پھر اسی طریقے سے ایسی عورت سے نکاح کرے کہ جس سے نکاح کرنا اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے، جیسا کہ ایک ہی وقت میں اپنے نکاح میں دو سگی بہنوں کو جمع کرنا، نعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے خالہ، رشتے میں جو سگی خالہ لگتی ہے، رشتے میں جو سگی پھوپھو لگتی ہے، ان سے نکاح کرنا، اپنے باپ کی کسی دوسری منکوحہ سے نکاح کرنا، یہ تمام وہ رشتے ہیں جو انسان کے لیے حرام ہیں، تو یہ بھی صورت اس میں داخل ہے۔ یا پھر حرمت کی ایک شکل یہ بھی مفسرین نے بیان کی ہے کہ غیر محل میں شہوت کو پورا کرنا، مثال کے طور پر اپنی ہی جنس میں شہوت کو پورا کرنا، لڑکا ہے تو لڑکے کے ساتھ شہوت پوری کر رہا ہے، لڑکی ہے لڑکی کے ساتھ شہوت پوری کر رہی ہے، یہ بھی چیزیں اس میں داخل ہیں۔ یا اسی طریقے سے بہت ہی ذلیل ترین خصلت والا کوئی ہوتا ہے، نعوذ باللہ، جس طرح کہ آج کل کیسز سننے میں آتے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ نعوذ باللہ مکالہ کر لیا، ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو یہ چیز بھی اس میں داخل ہے۔ اور اسی طریقے سے استمناء بالید، ہاتھ سے مرد کا یا عورت کا، لڑکے کا یا لڑکی کا، بالغ کا اپنی شہوت کو پورا کرنا، تو یہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو سب کے لیے یہ وارننگ ہے، فمن ابتغى وراء ذلک، جو شخص بھی ان اوپر بیان کردہ حدود کو تجاوز کرے گا، ان کو کراس کرے گا، تو اس کے لیے سخت تنبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو بہرحال چوتھا حکم یہ ہو گیا۔ پانچواں کیا ہے؟ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، 5 اور 6 دونوں ایک ساتھ اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی رعایت رکھنے والے ہیں۔ امانت اور وعدہ دونوں الگ الگ حکم ہیں، تو 6 حکم ہو گئے۔ اب یہ امانت کیا ہے؟ ایک امانت تو وہ ہوتی ہے جو انسان ہمارے پاس کوئی مال رکھ دیتا ہے، گاڑی رکھ کے چلا گیا 1 مہینے کے لیے، بھائی آپ اس کو جو ہے حفاظت سے رکھیں، میں گھر جا رہا ہوں، آپ مجھے واپس آتے ہی لوٹا دینا، تو اس کو جو ہے لوٹانا یہ بھی فرض ہے۔ اسی طریقے سے پیسہ کسی نے آپ کے پاس رکھا کہ بھائی میرے اکاؤنٹ میں تھوڑی پرابلم ہے، دقت ہے، یا میرے گھر پر تھوڑا خطرہ ہے، یا میں اپنے بچوں سے چھپ کے تمہیں دینا چاہتا ہوں، یا میں اپنی بیوی کو پتہ نہیں لگنے دینا چاہتا ہوں، یہ میری کچھ رقم ہے، آپ اس کو اپنے پاس امانت کے طور پر رکھو، تو وہ تو آپ کے پاس امانت ہے، یہی شرعی امانت ہے جس کا لوٹانا ہر ایک شخص پر فرض ہے۔ اور اگر امانت میں خیانت اس کی غلطی کے بغیر ہو گئی، میرے پاس مثال کے طور پر کسی نے 5 لاکھ روپے رکھے، اور اللہ نہ کرے وہ رات ہی میں کسی کو پتہ چل گیا اور وہ لوٹ کر لے گئے، اگر یہ بات سچ ہے کہ ہاں واقعتاً چوری ہوئی ہے، تو پھر امانت کا لوٹانا فرض نہیں۔ بھائی مجھے کچھ نوکری تھوڑا ہی دے رہے تھے تم اس کی حفاظت کرنے کے لیے، میں نے انسانیت کو دکھاتے ہوئے آپ کی چیز اپنے پاس امانت کے طور پر رکھی تھی، اب وہ چوری ہو گئی، میں کہاں سے دے سکتا ہوں؟ لیکن اگر جان بوجھ کر حرام خوری کی یا نیت خراب ہو گئی، تو دنیا میں بھی ایسے شخص پر پھٹکار ہے اور آخرت میں بھی ایسے شخص پر لعنت ہے۔ تو بہرحال امانت، اس میں آپ خیانت نہیں کر سکتے۔ اور ایک امانت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کسی نے کوئی بات بتائی، جیسے عشاء کے بعد کل حدیث میں آیا تھا کہ بات یا تو یہ کہہ کر بتائی کہ اس کو آپ کو کسی کے سامنے لیک نہیں کرنا، یا وہ بات بتاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے،
یا اسی طریقے سے بات بتاتے ہوئے آپ کے کان کی طرف اپنا منہ لے جا رہا ہے، یا اسی طریقے سے بات بتاتے ہوئے تھوڑا گھبرا رہا ہے، ڈر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ راز کی باتیں ہیں، تو کسی کے راز کو افشا کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اس کی بھی سخت وعیدیں قرآن میں بھی آئی ہیں، حدیثوں میں بھی آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص پر بھی گویا کہ ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور حدیث میں تو آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا راز فاش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر اس سے کلام نہیں فرمائیں گے۔ اور اس کے اپوزٹ بھی حدیثیں آتی ہیں کہ کوئی شخص اگر کسی کا ایک عیب چھپا لے، ایک راز چھپا لے، ظاہر نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 70 عیب روز محشر چھپائیں گے۔ تو دونوں طرح کی امانتیں اس میں داخل ہیں۔ آپ کو کسی نے واٹس ایپ پر کچھ کہا، انسان کی اپنی پرسنل زندگی ہوتی ہے، اب آپ کو بڑا تعجب ہوا کہ یار یہ شخص جو مجھے یہ بات کہہ رہا ہے، جس کے بارے میں کہہ رہا ہے اس کا تو بڑا گہرا دوست ہے یہ۔ اب اسکرین شاٹ لے کے اسی کے دوست پر بھیج دیا، دیکھو تمہارے فلاں دوست نے جس کو تم اپنا حقیقی بھائی سے بھی بڑھ کر سمجھتے ہو، اس نے تمہارے متعلق مجھے کیا بھیجا ہے۔ اب ان میں ہمیشہ کی جو ہے وہ تعلقات کو، دوستی کو خراب کر دیا۔ تو بہرحال یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وعدوں کی بھی پاسداری کرنی ہے۔ ایک وعدہ تو وہ ہوتا ہے جو جانبین سے ہوتا ہے، بھائی میرے جو ہے 5000 روپے کب دیں گے، میں انشاءاللہ میں 10 تاریخ کو لوٹاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، تو جانبین سے وعدہ ہو گیا۔ یا پھر اسی طریقے سے کوئی کام کرنا ہے، بھائی فلاں جو ہے کورٹ کا کام ہے کب کرنا ہے، بھائی 10 تاریخ کو انشاءاللہ میں چلوں گا، ٹھیک ہے، 10 تاریخ میں دونوں کا وعدہ ہو گیا۔ تو اس کی جو ہے تلافی کرنا، وقت پر حاضر ہو جانا، یہ واجب ہے، فرض ہے۔ اور ایک وعدہ وہ ہوتا ہے جو ون سائیڈ ہوتا ہے، انسان کسی سے وعدہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کیجئے، میں تمہیں الگ سے اس کا ایک بہت ہی خوبصورت گفٹ دوں گا، یا الگ سے 10,000 روپے تمہیں میں گفٹ کے طور پر دوں گا۔ اب جب وہ کام اس نے بیچارے نے محنت سے، لگن سے کمپلیٹ کر دیا، اب اس کے دل میں جو کھوٹ پیدا ہو گیا، اب یہ دیتا نہیں ہے، تو اس کو اگرچہ اگر یہ شخص دعویٰ کرے تو کورٹ کچہری میں تو یہ جیت نہیں سکتا، لیکن شرعاً اس وعدے کا پورا کرنا بھی واجب ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی ایسی بات کیوں کہی ہے جس کو آپ کو کرنا ہی نہیں تھا؟ آپ نے دوسرے کو امید کیوں دلائی ہے جب اس کی امید کو توڑنا تھا؟ تو بہرحال دونوں طرح کے وعدے اس میں داخل ہیں۔ تو یہ احکامات ہو گئے 6۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ حکم نمبر 7 ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پہلے نماز میں خشوع کی بات تھی، وہ تمام نمازوں کو شامل تھا، لیکن وہاں صرف خشوع کی بات تھی۔ یہاں پر ہے نمازوں کی حفاظت، فجر کی بھی، ظہر کی بھی، عصر کی بھی، مغرب کی بھی، عشاء کی بھی۔ اسی طریقے سے جتنے بھی فرائض ہیں نماز کے تعلق سے، جتنے بھی واجبات ہیں نماز کے تعلق سے، تمام کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آداب، سنن، مستحبات، واجبات، فرائض وغیرہ کا اہتمام کرتے ہوئے ان کو وقت پر ادا کرتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن ہی کی دوسری آیت ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز 5 وقت کی مسلمانوں پر فرض ہے متعینہ وقتوں میں۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا سب سے اچھا عمل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی اوقاتہا، نماز کو پڑھنا اس کے وقت پر، یہ سب سے اچھا عمل ہے، سب سے افضل عمل ہے۔ تو بہرحال شروع میں بھی نماز کا ذکر، آخر میں بھی نماز کا ذکر، اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں خشوع خضوع بھی پیدا کر لے اور نمازوں کو پابندی کے ساتھ 5 وقت بھی پڑھنے کا عادی ہو جائے، تو بیچ کی یہ جو عادات ہیں یہ خود بخود انسان کو حاصل ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ عنکبوت کی آیت ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ فحش کاموں سے، برے کاموں سے، منکرات سے انسان کو خود بخود روک دیتی ہے۔ اچھا، یہ تمام چیزیں ہو گئیں، 7 چیزیں ذکر کر دیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزلٹ دیتے ہیں۔ کیا رزلٹ ملے گا، اس کا کیا نتیجہ ہے؟ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ وارث کیوں کہا؟ وارث تو نہیں تھے جنت کے، جنت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دی ہے۔ وارث کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ایک انسان جو وارث ہوتا ہے وہ مورث کے مال پر مکمل دعویٰ کرنے کا اس کو حق حاصل ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا ٹھکانہ جنت میں ایسا کر دیں کہ گویا کہ جنت کے یہ دعوے دار ہو گئے دنیا ہی میں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس،
ٹھیک ہے وارث تو بن گئے، لیکن وارث بنے کس چیز کے ہیں اس کی تو کچھ وضاحت ہو جائے۔ یرثون الفردوس، یہ فردوس کے وارث بنے ہیں۔ فردوس جنت کے سب سے اعلیٰ درجے کا نام ہے، جہاں پر اولیاء اعظام، انبیاء کرام، شہداء، مجاہدین وغیرہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہوتا ہے، اور اللہ کے مخصوص اور قریب لوگوں کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم دعا میں مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں داخل فرما۔ جنت کے بہت سارے درجات ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے گناہ ثواب برابر برابر ہیں، اللہ نے اپنے فضل سے معاف کر دیا، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جنت میں جو داخلہ ہو گیا یہی بہت بڑی چیز ہے، تو فردوس تک کیسے پہنچیں گے؟ تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان خصوصیات پر، ان احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے فردوس کا وعدہ فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا۔ ہم فیہا خالدون، اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو بہرحال یہ جو فلاح تھی یہ اخروی فلاح ہے، جیسا کہ سورہ اعلیٰ میں بھی ذکر ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ تو یہ بھی اسی سوال کا جواب ہے کہ دنیا میں جو مشقتیں، دنیا میں جو صعوبتیں، دنیا میں جو آزمائشیں آ گئیں، ان کو اگنور کر کے آگے بڑھتے رہیے، اور ان صفات کو مضبوطی سے گانٹھ بنا کر دامن گیر اور مضبوطی کے ساتھ ان پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا انسان کو بنائیں گے کہ وہ یرثون الفردوس، ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک الگ یونک، اٹریکٹیو اور بہت ہی مختصر خلاصہ شریعت، اسی طریقے سے احکام شریعت مختصر 10 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے۔ اسی طرح سے 19ویں پارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن کے نام سے انہی صفات کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کیا۔ صفات یہی ہیں، بس ان کو تفصیل سے بیان کر دیا۔ اب یہ جو 10 آیتیں ہیں ان پر الگ الگ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ لوگوں نے تمام چیزوں کو، ادھر ادھر کی تمام چیزوں کو، حقوق اللہ کو، کیونکہ اگر آپ اس میں غور کریں گے تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حقوق العباد سے متعلق ہیں، تو ان کو پھیلا پھیلا کر موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ 10 آیتوں پر موٹی موٹی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، تو کتنی فضیلت والی ہیں یہ 10 آیتیں۔ تو اگر ہو سکے ان کو یاد بھی کر لینا چاہیے زبانی، اور ان میں بیان کردہ جو احکامات ہیں ان پر بھی عمل کرنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔ مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم ابھی جو کچھ پڑھا ہے اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں بیان کرنے میں یا سننے میں ہوئی ہیں، مولا کریم اس کو معاف فرما۔ جو سستیاں ہوئی ہیں اس کو معاف فرما۔ مولا کریم اس نشست کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اس میں بیان کردہ تمام مسائل مولا کریم ہم اہل نہیں کہ اپنی کوشش سے ان درجات کو حاصل کر سکیں، مگر آپ کی رحمت، آپ کی شفقت، آپ کی مغفرت مولا کریم ہمیں کافی ہے۔ مولا کریم اپنی رحمت سے، اپنی شفقت سے ان تمام صفات کو اپنے اندر سمانے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ مولا کریم جنت کے اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ جنت الفردوس میں ہمارا مقام اور ٹھکانہ بنا۔ مولا کریم جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، مولا کریم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، نہ جانے کب کون سا گناہ ایسا ہو جاتا ہے ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ مولا کریم اگر یہ مجلس آپ کو پسند آئی، مولا کریم اس مجلس کی برکت سے، مولا کریم اس تفسیر کی برکت سے، ان آیات کی برکت سے، ان میں موجود احکامات کی برکت سے ہماری ان تمام کوتاہیوں کو، لغزشوں کو مولا کریم معاف فرما۔ رات میں کیے جانے والے گناہ، دن کے اجالے میں کیے جانے والے گناہ، مولا کریم آپ سب کو جاننے والے ہیں، سب کو محفوظ رکھنے والے ہیں، سب کو معاف فرما۔ مولا کریم جو لوگ حج کے سفر پر جا چکے ہیں، جا رہے ہیں، جانے والے ہیں، تمام کے اسفار میں آسانیاں پیدا فرما، تمام کے حج کو قبول فرما۔ مولا کریم جو معذور ہیں، کسی وجہ سے جا نہیں سکے، شرعی عذر ہے یا طبی عذر ہے، مولا کریم تمام کے اعذار کو آسانیوں میں مبدل فرما کر ان کے لیے بھی آسانیوں کا معاملہ پیدا فرما۔ مولا کریم جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو بھول چوک سے رہ جاتا ہے ہمارے لیے مناسب ہے وہ بھی عطا فرما۔ مولا کریم بن مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔